بامبارک محفل ہے۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، قرآن ایسی لاریب کتاب ہے، قرآن ایسی بے عیب کتاب ہے، قرآن ایسی بے مثال کتاب ہے، جس جیسی اور کتاب نہیں، جس جیسی اللہ نے اور کتاب نازل فرمائی نہیں۔ اللہ نے آسمان سے اور بھی کتابیں نازل فرمائی۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے کی باری آئی، اللہ نے جو پہلے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھی ان کے بارے میں فرمایا تھا انبیاء کو کہ آپ 40 دن عبادت کریں پھر کتاب دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ کام کریں پھر کتاب دوں گا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ کام کریں پھر کتاب دوں گا۔ لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کی باری آئی، جب اس لاریب کتاب کی باری آئی اور اس کتاب کو نازل فرمایا اللہ نے اس انبیاء پر جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو سید الرسل ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جو امام الاولین و آخرین ہیں، جو تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، جو تمام رسولوں کے بھی امام ہیں۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو، اللہ نے میرے اور آپ کے اس لاڈلے پیغمبر کو پابند نہیں فرمایا کہ اے میرے محمد میں نے آپ کو کتاب دینی ہے، میں نے آپ کو قرآن دینا ہے، میں نے آپ پر قرآن نازل فرمانا ہے، آپ مکہ میں جائیں پھر دوں گا، آپ مسجد نبی میں بیٹھیں پھر دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ جب قرآن کے نازل ہونے کی باری آئی، میرے پاک پیغمبر غزوات میں ہیں تو اللہ جبرائیل کو وہیں بھیج دیتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کسی غزوے میں ہیں، جبرائیل وہیں آ جاتا ہے قرآن لے کر۔ میرے پاک پیغمبر نماز کی حالت میں ہیں تو قرآن وہیں آ جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر مکہ کی گلیوں میں گزرتے ہیں تو قرآن وہیں آ جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کسی جگہ پہ موجود ہیں، قرآن وہیں آ جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے ہیں، قرآن وہیں آ جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کسی مجمع میں بیٹھے ہیں، قرآن وہیں آ جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، اللہ جبرائیل کو وہیں بھیج دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میرے پاک پیغمبر ان کے بستر پر ہیں تو اللہ جبرائیل کو وہیں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرے پاک پیغمبر کی یہ لاڈلی، میرے پاک پیغمبر کی یہ پیاری بیوی ہے، میرے پاک پیغمبر کی یہ پسندیدہ بیوی ہے، میرے پاک پیغمبر پیار سے ان کو حمیرہ کہتے ہیں، بہت ہی لاڈلی بیوی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر ہیں۔ اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں اے جبرائیل جا میرے پاک پیغمبر جس بستر پر ہیں اسی عائشہ کے بستر پر قرآن کو لے جا، قرآن وہی نازل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اپنی ابتدا میں اللہ یہ قرآن اپنی ابتدا ہی میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کی کتابیں پڑھتے بھی ہوگے، پڑھو گے بھی، لیکن کسی نہ کسی بات پر اس میں شک ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی بات پر اس میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوتا ہے، میرے پاک پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میرا یہ پاک پیغمبر لا ریب ہے، جس طرح میرے اس پاک پیغمبر میں شک نہیں ہے، جس طرح میرا یہ پاک پیغمبر کسی عیب اس میں نہیں ہے، جس طرح یہ بے عیب ہے، یہ بے مثال ہے، جس طرح ان پر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، ایسے ہی جو ان پر نازل ہونے والی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے، سوچنا بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس بات پر ذہن میں بھی نہیں آنی کہ یہ قرآن کے اندر کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، کسی قسم کی شک نہیں۔ یا اللہ کس چیز میں شک نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس چیز میں شک نہیں کہ اس کو نازل میں نے کیا۔ یا اللہ کس چیز میں شک نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اس چیز میں شک نہیں
اس کو لے کر کے آنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں۔ یا اللہ کس چیز میں شک نہیں؟ اللہ نے فرمایا اس چیز میں شک نہیں جس پر نازل ہوا تمام انبیاء کے تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یا اللہ کس چیز میں شک نہیں؟ اس چیز میں شک نہیں تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس چیز میں بھی شک نہیں، اس کے معنی اور مفہوم میں بھی شک نہیں، اس کے الفاظ میں بھی شک نہیں، اس کے زبر اور زیر میں بھی شک نہیں، کسی چیز میں بھی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن مجھ اور آپ تک پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، اللہ نے فرمایا اے سردار پیغمبر، اللہ نے فرمایا اماموں کے سردار پیغمبر، آج میں نے دین مکمل کر دیا، آج دین اکمل ہو گیا، آج دین کامل ہو گیا، جو کچھ دینا تھا دے دیا، جتنا دینا تھا دے دیا۔ اللہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ پاک پیغمبر آئے، صحابہ کی جماعت میں اعلان فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے جانثار، اے میرے وفاداروں، اے میرے جانثاروں، اے میرے غلاموں، اللہ نے آج دین مکمل کر دیا، دین کامل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا۔ بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین صرف آپ نے پہنچایا ہی نہیں، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ صرف دین پہنچایا نہیں، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کنہوں نے کہا؟ صحابہ نے۔ کنہوں نے؟ صحابہ نے۔ کیوں کہا صحابہ نے؟ کیوں سوال کیا حضور کے صحابہ سے؟ اس لیے کہ وہاں جو موجود تھے وہ کام تھے صحابہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی پیچھے والے؟ صحابہ۔ یہ کر رہا تھا اس وقت موجود کون تھے؟ صحابہ۔ کون؟ صحابہ۔ آپ بھی بولیں ذرا پیچھے والے، کون؟ صحابہ۔ کون؟ صحابہ۔ حضور کی نماز دیکھنے والے کون؟ صحابہ۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون؟ صحابہ۔ حضور سے قرآن سننے والے کون؟ صحابہ۔ حضور کے قرآن پڑھنے والے کون؟ صحابہ۔ حضور کی ہر ادا کو دیکھنے والے، حضور کی ہر ادا پر مر مٹنے والے، حضور کے کس طرح کس انداز میں گفتگو فرمائی دیکھنے والے، حضور کو بیٹیاں دینے والے، حضور سے بیٹیاں لینے والے کون؟ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔